الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. صدر محترم، حضرات حکم اور میرے معزز ساتھیوں، آج کے اس روح پرور مسابقے میں میری تقریر کا عنوان ہے: اسلامی تہذیب نے انسانیت کو کیا دیا. موضوع بہت ہی فکر انگیز اور حیرت آمیز ہے. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات غور و تدبر اور سنجیدگی و متانت سے میری معروضات کو سننے کی کوشش کریں گے. محترم حضرات، 6 صدی عیسوی میں جب پوری دنیا پر ضلالت و جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، انسانیت کو زندہ رکھنے کے احساسات مردہ ہو چکے تھے، ہمدردی و غمخواری کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے، ایرانی تہذیب معاشی و اقتصادی زبونحالی کا شکار ہو چکی تھی، یورپی قومیں خونی سمندر میں ہچکولے کھا رہی تھی، رومی سلطنت تمدن انسانی کی شاہراہ سے منحرف ہو چکی تھی، ہندی تہذیب معاشرتی و اخلاقی نقطہ نظر سے کوسوں دور جا چکی تھی. گویا پوری دنیا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ کا نظارہ کر رہی تھی. ایسے وقت میں ضرورت تھی ایک ایسے قائد کی جو سابقہ تمام تہذیبوں کو ختم کر کے ایک مہذب معاشرے کی تشکیل کرے، انسانوں کو انسانیت سے آشنا کرے، ان کے عزت و مقام کو بلند کرے، انہیں زندگی کے اصول و ضوابط سے روشناس کرائے. چنانچہ خداوند قدوس نے نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے قلیل عرصے میں انسانیت کو نئی زندگی، نئی روشنی، نئی تہذیب اور نیا معاشرہ عطا کیا. محترم حضرات، آپ اقوام عالم کی سابقہ زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی اخلاقی و اقتصادی، معاشی اور معاشرتی حالات کی داستان پڑھیں اور اسلامی تہذیب کی روشنی میں ان کی موجودہ زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا ننگے انسانیت کو فخر آدمیت بنایا تو اسلامی تہذیب و تمدن نے صنف نازک کو شرافت و عظمت کا تاج پہنایا تو اسلامی تہذیب و تمدن نے جنگ و جدال کے خوگر کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تو اسلامی تہذیب و تمدن نے سہارا نوردوں و شکربانوں کو قیصر و کسریٰ کے محلات میں پہنچایا تو اسلامی تہذیب و تمدن نے. برادران ملت، آج پوری دنیا میں اسلامی تہذیب و تمدن کے خاتمے کے لیے ناپاک مہم چلائی جا رہی ہے. اسلامی کلچر و روایات کے مٹانے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں اور ہمارے اس ہندوستان کی حالت ہی کچھ اور بنی ہوئی ہے. اس دور کا ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے، اس دور کا ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے. مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، کمزدہ بنا ہوا ہے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اے دانشوران قوم، اسی ہندوستان کے اندر جب تم حیوانیت کی زندگی گزار رہے تھے، جانوروں کی طرح برہنہ گھومتے تھے، شوہروں کے مر جانے پر عورتوں کی چیتائیں جلاتے تھے، پتوں پر کھاتے تھے اور جنگل جھاڑیوں میں رات گزارتے تھے، تو آخر وہ کون ہے جس نے تمہیں جینے کا سلیقہ سکھایا اور معاشرے کا طریقہ بتایا؟ اے چمنستان ہند کے عندلیبوں، وہ اسلامی تہذیب ہی تو ہے جس نے انسانوں کو انسانیت سے آشنا کیا، فسق و فجور کے دلدل سے نکال کر عزت و کامرانی کے بام عروج پر پہنچایا، جہالت و ناخواندگی سے نکال کر تہذیب و شائستگی کی چوٹیوں پر پہنچایا، فرش خاکی سے اٹھا کر تخت شاہی پر بٹھایا، علوم و فنون کی دولت سے سرفراز کیا، جہاں بانی و حکمرانی سے ہمکنار کیا، عورتوں کا مقام بلند کیا، ماں کو عصمت کا تاج پہنایا، بیویوں کو الفت کی دیوی بنایا اور بہنوں پر شفقت کے پھول نچھاور کیے اور حیات انسانی کے تمام تقاضوں کو پورا کیا. محترم حضرات، اسلامی تہذیب نے انسانیت کو وہ قیمتی ہیرا دیا ہے جسے غیر اسلامی تہذیب تا قیامت پیش نہیں کر سکتی. آج مغربی تہذیب شباب پر ہے، لیکن اس نے انسانیت کو کیا دیا؟ کیا اس نے عورتوں کو عزت بخشی، معاشرے کو برائیوں اور گندگیوں سے پاک کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس نے عریانیت و فحاشی کو فروغ دیا، جسم فروشی و زناکاری کو عام کیا، عورتوں کی عصمت و عفت کو پامال کیا. دوشی
کے بجائے شمع محفل بنا دیا، کسب معاش کی خاطر انہیں شہروں اور بازاروں کی زینت بنا دیا۔ اس کے برخلاف اسلامی تہذیب نے ان کی عزت و آبرو کا احترام کیا، ان کی عفت و پاک دامنی کا خیال کیا، ان کی اہمیت و حیثیت سے لوگوں کو آگاہ کیا، معاشرے کو خلفسار و انتشار، تنازعات و اختلافات کی نحوست سے پاک کیا، اور انسانوں کو اس قلیل مدت میں قیادت و سیادت، حکومت و امامت، شرافت و عظمت کے اس اعلیٰ معیار پر پہنچا دیا کہ تاریخ انسانی میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ الغرض، انسانوں کے اندر اگر کمال آیا، اخلاق و کردار کی بلندی آئی، زندگی کی حلاوت و لذت نصیب ہوئی، نفوس انسانی میں تہذیب و شائستگی آئی، تو اسی اسلامی تہذیب و تمدن کی بدولت آئی۔ انسانیت نے اپنا کھویا ہوا مقام پایا تو اسی اسلامی تہذیب و تمدن کی بدولت پایا۔ وما علینا الا البلاغ۔